کیا کہ وجہ رابع کا خلاصہ یہ تھا کہ ما قصدہ اور ما اجیز کے درمیان تطابق نہیں ہے، اور شرط صحت ما قصدہ و ما اجیز کے درمیان تطابق ہونا چاہیے۔ جب شرط منتفی ہوا تو مشروط بھی منتفی ہے اور عقد بھی باطل ہے۔ اور ہم نے دو فرض بیان کیا مفصلاً۔ وَأَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْوَجْهِ الْمُحَقِّقِ القُّمِّي، محقق قمی نے جواب دیا، جواب محقق قمی یہ تھا کہ مالک کی طرف سے جو اجازت ہے وہ اجازت عقد جدید ہے۔ یہاں تک بات واضح، خلاصے مطلب یہ ہے کہ مالک کی طرف سے اجازت ہے وہ عقد جدید ہے۔ بس یہی نکتہ، عقد جدید ہے بمعنی ہے کہ بمعنی الایجاب والقبول، یعنی ان اجازت المالک تقوم مقام الایجاب والقبول۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ یہ خلاصہ کیا ہے؟ جواب محقق قمی ہے۔ جب عقد جدید ہے تو کیا ہے گا؟ وہ جو اعتراض ہے وہ اعتراض کیا ہے گا؟ دفع ہوگا۔ اب آئیں جواب مصنف۔ وفیہ قول محقق قمی میں کیا ہے گا؟ اشکال ہے، اعتراض ہے۔ ایک مقدمہ ملاحظہ فرمائے، وہ مقدمہ کأنہ وہ جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حل العقد امر مرکب او امر بسیط، یہی سوال لکھے تو باقی کیا ہے گا؟ جواب مصنف بالکل واضح ہے۔ حل العقد امر مرکب او امر بسیط، تو آپ لوگ کے رائے و آپ لوگوں کی رائے کیا ہے کہ آیا عقد امر مرکب ہے یا امر بسیط ہے؟ تو فرماتا ہے امر مرکب ہے۔ اب آئیں کس چیز سے مرکب ہوئے ہیں عقد؟ فرماتے ہیں بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ، ایجاب و قبول کے ذریعے سے۔ یہاں بات واضح ہو گئی۔ اب آئیں جواب مصنف کی طرف۔ جب آپ نے ابھی فرمایا کہ عقد امر بسیط نہیں ہے بلکہ امر مرکب ہے، مرکب کا معنی یہ ہے کہ عقد جو ہے کہ دو رکن ہیں، پھر کیا ہے عقد وجود میں آتے ہیں۔ رکن اول ایجاب من طرف البائع و قبول من طرف المشتری، پھر نتیجے میں کیا ہے ہم کہیں گے ھذا عقد کہیں گے۔ یہاں تک بات واضح ہوئی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں قول شیخ محقق قمی کے قول کو مان لیں کہ اجازت کیا ہے گا بے مثابت الایجاب ہے، تو فرماتے ہیں جب ایجاب ہے، عقد جدید ہے، تو عقد جدید ہے تو عقد امر مرکب ہے، تو ہم کہیں گے اجازت کس کی جگہ پر ہے؟ ایجاب کی جگہ پر ہے، تو یحتاج الی قبول المشتری، مشتری کے قبول کی طرف محتاج ہے، چونکہ عقد مرکب ہے کس بات کے اوپر؟ ایجاب و قبول کی طرف۔ اب آئیں اجازت کس کی جگہ پر ہے؟ اجازت بمعنی ایجاب کی جگہ پر ہے۔ اب قبول کیا ہے؟ قبول من طرف المشتری ہے، مشتری کی طرف سے کیا ہے؟ قبول ہونا چاہیے۔ اب فرماتے ہیں یہاں ہم یہ کہیں کہ وہی قبول اول ہے، دو صورت سے خالی نہیں ہے، وہی قبول اول ہے، تو فرماتے ہیں وَهَذَا خِلَافٌ لِلْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ۔ کیوں آقا؟ کیونکہ اولا کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ایجاب کیا ہے ان تقوم مقام الایجاب و قبول، کوئی بھی علماء قائل نہیں ہے۔ وثانیا خلاف العقل والاجماع ہے، اجماع اس لیے کوئی علماء قائل نہیں ہے کہ کیا ہے گا اجازت بمثابت الایجاب و قبول ہو اولا۔ وثانیا خلاف للعقل ہے، خلاف عقل کیوں ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اجازت امر بسیط ہے، وہ عقد کیا ہے گا؟ امر مرکب ہے۔ اپن امر بسیط ان الامر البسیط یعنی اجازت لا تقوم مقام امر المرکب، عقد امر مرکب ہے، ممکن نہیں، عقلاً خلاف ہے۔ وثانیا عقلاً خلاف بیان ثانی یہ ہے کہ انقلاب الشیء اما وقع علیہ، اگر آپ کہیں کہ اجازت کے ذریعے سے کیا ہے عقد تبدیل ہوا ہے،
اجازت کے ذریعے سے عقد تبدیل ہوا، یعنی وہ عقد جو بین العاقد فضولی و مشتری کے درمیان جو عقد ہوا تھا، مالک کی طرف سے اجازت آنے کے بعد یہ عقد اولا تبدیل ہوا ہے کس عقد کے طرف؟ عقد ثانی کی طرف۔ وہ عقد کس کے درمیان؟ خود بائع و مشتری کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اجازت کا معنی یہی ہو، انقلاب عقد ہو الی عقد ہو، تو فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس قاعدہ عقلیہ کے خلاف ہے۔ قاعدہ عقلیہ کیا ہے؟ ان الشیء اذا وقع فی حالت لا ينقلب الی حالت اخرى، اگر ایک چیز کیا ہے ایک حالت میں ایک حالت کے اوپر واقع ہوا، وہ اس حالت سے دوسری حالت کی طرف کیا ہے تبدیل نہیں ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ حرمت جو ہے، جو بھی حرمت عقل ہو، جو بھی حرمت ولو بھی کیا ہے ہم کہیں کہ حکم ثانی ہوئی کی وجہ سے حرمت کی جو حرمت حکم تکلیفی کیا ہے رفع ہو جائے، تب بھی کیا ہے اس میں کیا ہے اثر وضعی ہے۔ یہ جو وہی جو اس قاعدے کے مطابق، قاعدہ عقلیہ کے مطابق، مثال کے طور پر اگر کوئی عقل حرام کھائیں تو یہ عقل حرام کیا ہے؟ اس کی وضعیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اثر وضعی ہے وہ کیا ہے قاعدہ عقلیہ کی بنا پر وہ وضعیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ایک چیز کیا ہے پہلے واقع ہوئی ہے، اب فرماتے ہیں وہ شے واقع ہونے کے بعد کیا ہے وہ کیا ہے تبدیل نہیں ہوگی۔ دقت فرمائیں اس دو مبنا کی بنا پر کہ فرماتے عقد جدید نہیں ہے، چونکہ عقد جدید کے لیے کیا ہے قبول جدید کی ضرورت ہے، قبول جدید یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب آئیں آپ کہیں کہ یہ عقد جو یہ اجازت جو ہے تقوم مقام کیا ہے الاجازتی الایجاب والقبول، تو فرماتے ہیں یہ ہم عقلاً ہم کیا ہے ہم اجماعاً مخالف ہیں۔ وفیہ قول محقق قمی میں کیا ہے اشکال ہے۔ ان الاجازت، مصنف سب سے پہلے خود محقق قمی کے قول کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان الاجازت، اجازت جو ہے علی ھذا، اس مبنا کے مطابق، کس مبنا کے مطابق؟ مبنا محقق قمی کے مطابق تصیر کما اعترف محقق القمی معاوضتاً جدیدتاً، کہ اجازت کیا ہے معاوضہ جدیدہ ہے، یعنی عقد جدید ہے کس کے درمیان؟ من طرف المجیز المالک و مشتری کے درمیان۔ لأن المفروض، مفروض جو ہے عدم رضا المشتری ثانیاً، مشتری کیا ہے ثانیاً راضی نہیں ہے، بالتبدیل المذکور، تبدیل مذکور کے اوپر، تبدیل مذکور کے اوپر مشتری راضی نہیں ہے۔ تبدیل مذکور کیا ہے؟ مشتری اور مجیز کے درمیان، مشتری کی مجیز کے درمیان وہ تبدیل کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ اجازت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ لأن کس کے لیے تعلیل ہے؟ احسنتم، لأن تبدیل مذکور کے لیے۔ لأن قصد البائع، بائع نے جو قصد کیا وہ کیا ہے البیع لنفسہ، بائع کا مقصود کیا ہے وہ معاملہ جو کرتا ہے وہ اپنا لیے، چونکہ بیع غاصب میں ہماری گفتگو ہو رہی۔ اذا فرض کیوں لایا؟ اذا فرض اس لیے لایا، دقت فرمایا، خود شیخ انصاری جو ہے عقد مجیز و عقد الواقع بین المشتری، بین البائع الفضول و مشتری کے درمیان تغایر کے قائل نہیں ہیں۔ دقت فرمائے گا۔ ابھی یہ جواب کیا ہے؟ جواب مبنائی ہے۔ ہم مان لیں کہ وہ عقد جو بائع فضولی و مشتری کے درمیان جو عقد ہے اور اجازت کے درمیان تغایر ہے، تب کیا ہے یہ جواب درست ہے۔ اذا فرض، ہم فرض کر لیں، کیا فرض کر لیں؟ تأثیر الاجازتی، اجازت کا تاثیر فی مغایرت العقد، مغایرت میں کون سا عقد؟ العقد الواقعی، وہ عقد جو عقد واقع ہیں۔ عقد واقعی کا مصداق کیا ہے؟ عقد واقعی کا مصداق یہ ہے کہ وہ عقد جو مشتری و بائع فضولی کے درمیان جو عقد ہوا ہے، یہ عقد واقعی ہے۔ اس کے درمیان للعقد المجاز، عقد مجاز کے درمیان کیا ہے
تغایر ہے، اس تغایر کا سبب کیا ہے، مؤثر کیا ہے، اجازت ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں تو کیا ہے، فالمشتری مشتری انما رضی بذالک الایجاب، مشتری راضی ہے اس ایجاب کے اوپر. کون سا ایجاب؟ المغایری، کہ وہ ایجاب کیا ہے، مغایر ہے کس کے ساتھ، لمؤدى الاجازتی، مضمون اجازت کے کیا ہے، مغایر ہے. فَإِذَا الْتُزِمَ بِكَوْنِ الْمَرْجِعِ الْإِجَازَةِ إِلَى تَبْدِيلِ عَقْدٍ بِعَقْدٍ، اگر ہم ملتزم ہو جائیں کس بات کے اوپر، اس بات کے اوپر اجازت کیا ہے گا، سبب بنتی ہے کس چیز کے لیے گا، إِلَى تَبْدِيلِ عَقْدٍ، عقد تبدیل ہوتا ہے، إِلَى تبدیل، اس کا سبب کیا ہے گا، اس کا سبب اجازت ہے. اجازت کی وجہ سے کیا ہے گا، مرجع اجازت کیا ہے گا، بازگشت اجازت و رجوع اجازت یہ ہے کہ اجازت کی وجہ سے عقد اولا عقد ثانی میں تبدیل ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کے ملتزم ہو جائیں تو کیا ہوگا، بعدم حاجت الی قبول المشتری ثانیا، مشتری ثانیا رضایت کی ضرورت نہیں ہے، قبول ثانی کی ضرورت نہیں ہے، وہی قبول جو بین المشتری و بائی فضولی کے درمیان جو قبول ہو وہی کافی ہے. اگر یہ کہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فقد قامت الاجازت من المالک، مالک کی طرف سے جو اجازت ہے یہ قائم مقام ہوگا، ایجابی و ایجاب قبول المشتری، ایجابی ایجاب المالک و قبول المشتری، دونوں کی جگہ پر قائم ہوگا. یعنی دیکھو اجازت کیا ہے گا، تقوم مقام الایجاب والقبول، وہذا کہ یہ جو ایجاب، لفظ ایجاب امر بسیط، تقوم مقام قبول و ایجاب دونوں کی جگہ پر آنا کیا ہے گا، ھذا خلاف الاجماع والعقل. خلاف اجماع کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی علماء، کسی علماء نے یہ نہیں کہا ہے کہ اجازت تقوم مقام الایجابی والقبول. خلاف عقل ہے کس وجہ سے، امرینی، امر اول ایجاب اجازت امر بسیط ہے، عقد امر مرکب ہے. ان الامر المرکب لا یقوم مقام امر البسیط، لا یقوم مقام امر المرکب، ھذا اولا. وثانیا بیان ثانی کیا ہے گا، اگر ہم یہ کہیں کہ اجازت مالک تقوم مقام الایجابی والقبول تو کیا ہے گا، انقلاب الشیء اما وقع علیہ لازماتہ وہذا محال. واما القول بکون الاجازت عقدا مستأنفا، واما لکھیے گا الاشکال علی احد الاقوال، مصنف نے، شیخ محقق قمی نے کیا کہا تھا کہ عقد کا، دقت فرمائے گا، عقد کیا ہے گا ایک امر جدید ہے، اور یہ امر جدید کیا ہے گا، امر جدید احد الاقوال الاجازت ہے. اجازت ہم نے تینوں قول بیان کیا تھے، یا اجازت کاشفہ ہے، یا اجازت ناقلہ ہے، یا اجازت کیا ہے گا عقد جدید ہے. فرماتے ہیں اعتراض کیا ہے، اعتراض عقد جدید ہونے کے اوپر. کہ مصنف فرماتے آپ نے کہا کہ اجازت عقد جدید ہے، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے. فرماتے وَأَمَّا الْقَوْلُ أَمَّا الْقَائِلُ بِكَوْنِ الْإِجَازَةِ عَقْدًا مُسْتَأْنِفًا، کہ آپ نے فرمایا کہ محقق قومی نے فرمایا کہ اجازت عقد جدید ہے. اولا فلم يُعْحَدْ من احد من العلماء وغیر العلماء وغیرہم، غیر العلماء، ہمارے غیرہم سے مراد من اہل سنت میں سے. فرماتے ہیں ہمارے علماء و علماء اہل سنت کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اجازت کیا ہے عقد جدید ہو. انما، اب فرماتے ہیں وانما، سوال مقدر کا جو ہے کیا ہے جواب ہے. وہ سوال مقدر یہ ہے، شیخ مصنف نے کیا فرمایا، مصنف نے فرمایا کہ اجازت کا عقد جدید ہونا اس کے اوپر کوئی معترف نہیں ہے، نہ ہم میں سے نہ اہل سنت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ عقد جدید ہے، اجازت عقد جدید ہے. تو فرماتے ہیں کہ محقق، دقت فرمائے، فاضل آبی، یوسف آبی، جو کیا ہے کتاب کشف الرموز، اور خود کشف الرموز کیا ہے شرح ہے کتاب
المختصر النافی علامہ ہلی کی جو کتاب ہے اس کے شرح میں صاحب کیا ہے گا فاضل آبی نے کہا ہے، دقت فرمائیں، فاضل آبی نے کہا ہے کہ بے فضولی میں بے فضولی اگر لنفسی اگر معاملہ کر لیں، یا یوں کہیں بے فضولی اگر کیا ہے گا معاملہ کر لیں تو مالک بعد میں اجازت دے دیں کہ یہ اجازت، دقت ہے فاضل آبی کو قول، یہ اجازت کس کی جگہ پر ہے؟ ایجاب کی جگہ پر ہے۔ فاضل آبی فرماتے ہیں کہ اگر بے فضولی میں مالک بعد میں اجازت دے دے تو یہ اجازت کس کی جگہ پر ہے؟ یہ اجازت کأنہ ایجاب کی جگہ پر ہے۔ فرماتے ہیں ایجاب اس معنی میں نہیں ہے جو بعتو سے استفادہ ہوتا ہے، بلکہ ایجاب کیا ہے بمعنی اجزتو سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کأنہ یہ اجزتو کے ذریعے سے جو اجازت ہے یہ ایجاب ہے، مگر یہ ایجاب متأخر ہے کس سے؟ کس سے آقا؟ اس قبول سے۔ اب وہ قبول جو کس کے درمیان ہوا ہے؟ عاقد فضولی و مشتری کے درمیان ہوا۔ تو فرماتے ہیں کأنہ یہ ایجاب ہے، ایجاب متأخر ہے، مگر ایجاب متأخر کس معنی میں؟ اجزتو کے معنی میں، نہ کہ بعتو کے معنی میں۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایجاب کیا ہے گا اجازت کس کے معنی میں ہے؟ بمعنی بے ہے، وہ بھی بمعنی اجزتو سے جو استفادہ ہوتا ہے۔ تو فرماتا ابھی آپ نے کہا لم یعہد احد من العلماء کہا تھا، ان میں سے ہمیں ایک علماء مل گیا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ قول محقق کیا ہے گا فاضل آبی کیا ہے گا ہمارے مسئلے سے مربوط نہیں ہے۔ کیوں مربوط نہیں ہے؟ دقت فرمائیں، اس لیے کہ فاضل آبی ناظر الی مسئلۃ الاولی، مسئلہ اولا کیا ہے گا اگر بائع معاملہ کر لے کس کے لیے؟ مالک کے لیے معاملہ کر لے اور مالک بعد میں اجازت دے دے تو وہ مالک کی اجازت کس کی جگہ پر ہے؟ ایجاب کی جگہ پر ہے۔ تو بس ایجاب کی جگہ پر ہے تو مشتری قبول مشتری وہ مالک کی طرف سے جو اجازت ہے اس کو ہم ضم کر لیں گے تو کیا ہے بے میں دونوں چیز موجود ہے، ہم ایجاب ہے ہم قبول ہے۔ اپنے ہماری گفتگو سے کوئی ربط نہیں ہے، ہماری گفتگو کس میں ہے؟ ہماری گفتگو مسئلہ بیع لنفسی ہی ہے۔ اب لنفسی ہی میں کیا ہے ایجاب کس کی جگہ پر نہیں ہے؟ اجازت ایجاب کی جگہ پر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِكَوْنِ الْإِجَازَةِ عَقْدًا مُسْتَأْنِفًا فَلَمْ يُؤْحَدْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ انما وہ سوال مقدر کا جواب ہے، وَإِنَّمَا حُكِيَ کاشف الرموز، کاشف ہے رموز سے، کاشف رموز سے مراد کیا ہے گا؟ فاضل آبی سے کہ اس کی کتاب کیا ہے گا؟ کتاب کا نام کاشف الرموز ہے۔ فرماتے ہیں ان شیخ ہی، کاشف الرموز نے اپنے شیخ سے، اپنا شیخ کیا ہے گا؟ فاضل علامہ ہلی، احسن تم علامہ ہلی ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ ان الاجازت من المالک المبیع، اجازت جو ہے مالک مبیع کی طرف سے بیع مستقل، بیع مستقل ہے۔ یہاں تک کافی آگے استاد آ گیا ہے، بس وہ آگے یہ کرسی ہے پیچھے وہ لے کے آئے۔ بیع مستقل ہے، بس پڑھ لے گیا مختصر۔ فہوا بیع بلفظ البیع، بلفظ البیع القائم مقام، احسن بلفظ البیع قائم مقام الایجاب البائع۔ یہاں تک کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔